السلام علیکم پیارے دوستو، جی این ایس اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کسی زمانے میں قاہرہ کا ایک بادشاہ تھا۔ اسے عمارتیں بنوانے کا بے حد شوق تھا، بالکل اسی طرح جیسے شاہ جہان کو تھا۔ شاہ جہان نے دلی میں جامع مسجد اور لال قلعہ بنوایا، لاہور میں شالیمار باغ اور آگرہ میں تاج محل۔ قاہرہ کا بادشاہ بھی کہیں مسجد بنواتا تو کہیں باغ لگواتا۔ اپنے لیے ایک بہت بڑا قلعہ بنوایا، پھر اس نے خوبصورت شیش محل کا نقشہ تیار کروایا اور قلعے سے تھوڑے فاصلے پر دریا کے کنارے اس نے شیش محل بنانے کا حکم دیا۔ دریا کے کنارے ایک بہت پرانا مینار تھا، جسے کسی زمانے میں مصر کے لوگوں نے پہاڑ کاٹ کر بنایا تھا۔ بادشاہ نے اسی مینار کی جگہ کو شیش محل کے لیے پسند کیا، چونکہ یہ ایسی جگہ تھی کہ دور دور سے دکھائی دیتی تھی۔ اس مینار میں ایک جن کی بیٹی رہتی تھی۔ اسے جب بادشاہ کا ارادہ معلوم ہوا تو اس نے اپنے باپ سے شکایت کی۔ جن کو بہت غصہ آیا اور وہ اسی وقت فریادی بن کر بادشاہ کے پاس گیا اور عرض کی، عالم پناہ، دریا کے کنارے جو مینار ہے اس میں برسوں سے میری بیٹی رہتی ہے۔ اگر آپ اسے یوں ہی رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بادشاہ بولا، تمہاری بیٹی رہتی ہے لیکن ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ جن نے جواب دیا، حضور میں جن ہوں اور جن انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ بادشاہ بولا، اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ تم ایک جن ہو تب بھی اس مینار کو ضرور ہٹایا جائے گا، کیونکہ شیش محل کے لیے اس سے بہتر دوسری جگہ نہیں۔ جن بولا، شیش محل تو جہاں بھی ہوگا اچھا ہی دکھائی دے گا، لیکن یہ مینار یہاں بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ پرانے زمانے کی یادگار بھی ہے، آپ اسے نہ گرائیں۔ بادشاہ بولا، ہم اس ملک کے بادشاہ ہیں اور ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جہاں جی چاہیں جو کچھ بنوائیں، ہمیں کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ بس تم جاؤ اور اپنی بیٹی کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ دیکھو۔ جن کہنے لگا، حضور آپ انسانوں پر بادشاہت کر سکتے ہیں، لیکن آگ اور ہوا پر آپ کا زور نہیں چل سکتا۔ بادشاہ بولا، بکواس بند کرو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ بہت بہتر، میں جا رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر تم نے مینار کو توڑا اور میری بیٹی کے رہنے کی جگہ کو خاک میں ملایا تو میں تمہاری بیٹی کو بھی تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ فریادی کو گرفتار کر لیں۔ سپاہی اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ وہ اچانک غائب ہو گیا۔ بادشاہ کہکا مار کر ہنسنے لگا اور دیر تک ہنستا رہا۔ بات یہ تھی کہ بادشاہ کے 4 بیٹے تھے، لیکن بیٹی ایک بھی نہیں تھی، اور وہ اس خیال سے ہنسا تھا کہ بیٹی تو ہے ہی نہیں، جن ستائے گا کسے۔ بادشاہ نے پتھر کے پرانے مینار کو گرا دیا اور شیش محل کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے ڈال کر اسے بنانے کے لیے راج مزدور مقرر کر دیے۔ بادشاہ کو تو بیٹی کی اتنی آرزو نہ تھی، لیکن ملکہ دن رات خدا سے دعائیں مانگتی تھی۔ آخر ایک روز اس کی دعا قبول ہوئی اور ٹھیک اس روز ایک خوبصورت بیٹی اس کی گود میں آ گئی، جس روز شیش محل بن کر تیار ہوا۔ بیٹی کے بنا ملکہ کو محل ویران دکھائی دیتا تھا۔ اس کے آنے سے اسے یوں محسوس ہوا جیسے بہار آ گئی ہو، سوکھی ٹہنیوں میں غنچے اور کلیاں چٹکنے لگی ہوں اور ہر طرف چمن ہی چمن نظر آ رہا ہو۔ اس نے پیاری بیٹی کا نام چمن شہزادی رکھ دیا۔ ملکہ کی خوشی دیکھتے ہوئے بادشاہ نے بھی تمام وزیروں اور ملازموں کی تنخواہیں بڑھا دیں، غریبوں کو خیرات دی اور یتیموں میں نئے کپڑے تقسیم کیے۔ چمن شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے 4 دائیاں مقرر کی گئیں اور اس کی پرورش بڑے ناز و نعم میں ہونے لگی۔ چاروں شہزادے بھی اپنی ننھی منی بہن کو خوب پیار کرتے اور بڑی محبت سے پیش آتے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ شہزادی نے بیٹھنا سیکھا، پھر کھڑی ہونے لگی اور تھوڑے ہی دنوں بعد چلنے لگی۔ چاروں شہزادے اسے کھیلنے کے لیے طرح طرح کے کھلونے لا کر دیتے۔ اس کی گڑیا کے لیے سونے کا پلنگ، چاندی کا محل اور موم کے سپاہی لائے۔ وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ ملکہ شہزادی کے ساتھ کھیلنے کے لیے وزیروں اور امیروں کے بچوں کو بھی بلوا لیتی اور یہ سب مل کر محل کے صحن میں، کبھی باہر باغیچے میں کھیلا کرتے۔ شہزادی کی عمر 5 سال کی ہوگی کہ ایک روز وہ سہیلیوں کے ساتھ باغیچے میں کھیل رہی تھی کہ اچانک چاروں طرف سے اندھیرا چھا گیا۔ بچوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا پرندہ پر کھولے نیچے کی طرف آتا دکھائی دیا۔
وہ سب ڈر کے مارے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ پرندہ چمن شہزادی کو اپنے پنجے میں پکڑ کر واپس آسمان کی طرف چلا گیا اور بچے روتے پیٹتے محل میں پہنچے اور رو رو کر کہنے لگے، شہزادی کو ایک بہت بڑا پرندہ پنجوں میں دبوچ کر اوپر لے گیا۔ ملکہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر کسی نے ایک بھالا مار دیا ہو۔ وہ چیخ مار کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ کے ہوش و حواس بھی جاتے رہے۔ بڑے وزیر نے اسی وقت چاروں طرف آدمی دوڑا دیے تاکہ وہ پرندہ جہاں کہیں بھی نظر آئے اسے جان سے مار دیں اور چمن شہزادی کو واپس لے آئیں۔ سپاہی، فوجی اور شکاری دور اور نزدیک کے شہروں میں، جنگلوں اور پہاڑوں پر کئی مہینے تک شہزادی کو تلاش کرتے رہے، لیکن شہزادی نہ ملی اور نہ ہی پرندہ نظر آیا۔ غرض تمام لوگ مایوس ہو کر واپس چلے آئے۔ ملکہ رو رو کر کہتی تھی، میرے ویرانے میں بہار آئی تھی لیکن موذی پرندہ اسے پھر ویران کر گیا۔ پرندہ چمن شہزادی کو اڑا کر اس کے ملک سے بہت دور ایک جزیرے پر گیا اور سبز سبز گھاس پر گرا کر اڑ گیا۔ ننھی منی چمن شہزادی اب ایک غریب شہزادی تھی۔ اس نے دور دور تک نظر دوڑائی لیکن انسان نہ حیوان، کسی کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ البتہ تھوڑے فاصلے پر سمندر کا نیلا نیلا پانی دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور چھوٹے چھوٹے گورے گورے نازک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، اے میرے اللہ میاں، یہ پرندہ مجھے یہاں کیوں چھوڑ گیا؟ یہاں نہ میرے لیے محل ہے، نہ بستر ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو ہی بتا میں یہاں کیسے زندہ رہوں گی؟ اے اللہ میاں، سب کہتے ہیں کہ تو ہر ایک کی مصیبت میں کام آتا ہے، سب پر اپنا کرم کرتا ہے، پھر تو کیوں نہیں آتا؟ تو جلدی سے آ جا، نہیں تو کوئی جانور آ کر مجھے کھا جائے گا۔ اسی وقت ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل کا جانور آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے دو دانت بہت لمبے اور نوکیلے تھے، کمر پر کانٹے اور دم بہت لمبی تھی۔ شہزادی اسے دیکھ کر سہم گئی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جانور جیسے ہی ایک بڑے پتھر کے قریب پہنچا، ایک اژدہا نکل آیا اور دونوں لڑنے لگے۔ بہت دیر کی لڑائی کے بعد دونوں بری طرح زخمی ہوئے کہ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں مر گئے۔ چمن شہزادی چلا چلا کر اپنے بھائیوں کو آواز دیتی اور کہتی، بھائی جان، تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے، دیکھو نا میں کیسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ اب تم سب کہاں ہو؟ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ جلدی سے آ کر مجھے واپس لے جاؤ، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ غرض ننھی منی بچی کبھی اللہ کو یاد کرتی، کبھی بھائیوں کو بلاتی، کبھی ماں کو آوازیں دیتی، لیکن اس کی مدد کے لیے اس کے پاس کوئی نہیں آیا۔ آخر اس نے پھر اللہ سے کہا، میرے اچھے اللہ میاں، تم مجھے اس جنگل سے نکال کر میرے ابا کے پاس پہنچا دو، میں تمہیں بہت ساری اشرفیاں دلواؤں گی، مزے مزے کی ایسی چیزیں کھلاؤں گی کہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اچھے اللہ میاں، تم کتنے اچھے ہو، میرے پاس آ جاؤ اور مجھے یہاں سے لے چلو۔ میں تمہیں گڑیا کے سونے کا محل دکھاؤں گی، چاندی کے برتن، مخمل کا قالین اور بہت سارے کھلونے دکھاؤں گی۔ تم ڈرو نہیں، میری امی جان بہت اچھی ہیں، وہ تمہیں کچھ نہ کہیں گی، میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی، وہ تمہیں انعام دیں گی۔ اچھے اللہ میاں، تم آ جاؤ۔ غریب شہزادی اللہ سے باتیں کر رہی تھی لیکن اللہ خاموش تھا۔ آخر پریشان ہو کر وہ اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھجوریں گری ہوئی نظر آئیں تو دوڑ کر اس نے انہیں اٹھا لیا اور مزے لے لے کر کھانے لگی۔ شہزادی کھجوریں کھانے کے بعد ایک درخت کے نیچے لیٹ گئی اور پھر اللہ کو یاد کرنے لگی، اے اللہ میاں، تجھے سب اچھا کیوں کہتے ہیں؟ تو نے سب کو آنکھیں دی ہیں، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی ہے، تو نے جنگل اور پہاڑ بنائے ہیں اور یہ سارا جہان بنایا ہے، لیکن تو میری مدد کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو کیا مجھ سے ڈرتا ہے؟ نہیں نہیں، میں ایسی نہیں ہوں، میں تیری شکایت تو نہیں کروں گی، میں تجھے انعام دلواؤں گی، ایک بار آ کر تو دیکھ۔ اور غریب شہزادی یوں ہی باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ اتفاق سے اس وقت کسی دوسرے بادشاہ کا جہاز اس طرف آ نکلا۔ جہاز کے افسر نے دوربین سے دیکھنے کے بعد بادشاہ سے کہا، اس جزیرے پر ایک درخت کے نیچے ایک بچی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے یا مری ہوئی۔ بادشاہ بولا،
جہاز کا رخ فوراً جزیرے کی طرف موڑ دو اور اتر کر دیکھو، اگر لڑکی زندہ ہے تو اسے ہم لے چلیں گے۔ جہاز کے افسر نے فوراً ہی جہاز کا رخ جزیرے کی جانب پھیر دیا اور کنارے پر پہنچ کر جہاز کو کھڑا کیا اور وزیر کے ہمراہ شہزادی کے قریب گیا۔ شہزادی ان کے قدموں کی آہٹ سے جاگ اٹھی اور خدا سے کہنے لگی، اے اللہ میاں، تو سچ مچ بڑا مہربان ہے، تو خود نہیں آتا لیکن تو نے 2 آدمیوں کو بھیج تو دیا۔ وزیر یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا اور بولا، بیٹی تم کون ہو اور یہاں اکیلی کیوں لیٹی ہو؟ شہزادی نے پیار بھرے لہجے میں کہا، میں شہزادی ہوں، میرا نام چمن شہزادی ہے۔ ایک روز میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور مجھے پنجوں میں پکڑ کر یہاں پھینک دیا اور بولی، وہ میرے ابا کا ملک ہے۔ وزیر نے پوچھا، تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ شہزادی پیار سے بولی، ابا جان، اور ماں کا نام امی جان۔ وزیر بولا، کیا تم ہمارے ساتھ جہاز پر چلو گی؟ ہاں ضرور چلوں گی، یہاں تو مجھے جانور کھا جائیں گے۔ وہ دیکھو، لمبے لمبے دانتوں والا جانور مجھے کھانے کے لیے آ رہا تھا کہ اسدے نے اسے روک لیا، دونوں کی لڑائی ہوئی اور دونوں مر گئے۔ بیٹی تم بڑی خوش قسمت ہو، یہ کہہ کر اس نے ننھی منی شہزادی کو گود میں اٹھا لیا۔ بادشاہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے پاس بٹھا کر مزے مزے کی باتیں کرنے لگا۔ جہاز روانہ ہوا اور 4 روز کے بعد بادشاہ کے ملک میں جا پہنچا۔ بادشاہ کے استقبال کے لیے فوجی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ وزیر اور امیر پھولوں کے ہار سنبھالے مسکرا رہے تھے اور ایک طرف رعایا کا ہجوم تھا۔ بادشاہ چمن شہزادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے جہاز سے اترا، پھر انہیں بڑی دھوم دھام سے محل تک لے جایا گیا۔ بادشاہ نے سب کو رخصت کیا اور شہزادی کو لے کر محل میں پہنچا۔ ملکہ ننھی منی گڑیا کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور دوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ بادشاہ بولا، ملکہ سچ کہو، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ ملکہ نے شہزادی کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ بادشاہ بولا، میں اپنے شہزادے سے اس کا بیاہ کروں گا، چونکہ جیسا وہ خوبصورت ہے ویسی ہی یہ بھی خوبصورت ہے۔ ملکہ بولی، یہ کس کی آنکھوں کا نور ہے؟ یہ میں پھر بتاؤں گا، پہلے اسے نہلاؤ، اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، کھانا کھلاؤ، آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ملکہ نے کنیزوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس ننھی گڑیا کو گرم پانی سے نہلاؤ اور عمدہ پوشاک پہنا کر تیار کرو۔ چمن شہزادی کو نہلا کر کپڑے پہنائے گئے، پھر وہ مسکراتی ہوئی بادشاہ اور ملکہ کے پاس آئی، جھک کر سلام کیا۔ ملکہ اس کے ادب سے بہت خوش ہوئی اور ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کھانے کے بعد شہزادی کو نیند آ گئی تو ملکہ نے اسے نرم بستر پر سلا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس کے ملنے کا سارا قصہ ملکہ کو سنایا۔ کمال بادشاہ کا بڑا وزیر تھا، اس کی بیوی اور وہ چمن شہزادی سے بہت زیادہ جلتے تھے، چونکہ ان کی بھی ایک بیٹی تھی اور وہ دونوں چاہتے تھے کہ شہزادہ قمر کی شادی ان کی بیٹی مینا سے ہونی چاہیے، تاکہ بادشاہ کے مرنے کے بعد جب شہزادہ تخت پر بیٹھے تو ان کی بیٹی مینا محل میں خوب ٹھاٹھ سے رہے اور ہمیشہ آرام کی زندگی بسر کرے۔ لیکن بادشاہ اور ملکہ کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا، اس لیے وزیر کی بیوی چوری چھپے شہزادہ قمر کو اپنے پاس بلاتی، اس کی خوب خاطر کرتی اور اپنی بیٹی مینا کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہتی۔ لیکن شہزادے کو چمن شہزادی سے کچھ ایسی محبت ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر کھیلنے کو اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ آخر اسی طرح دن گزرتے گئے اور شہزادہ قمر 19 سال کا ہو گیا اور چمن شہزادی 17 سال کی۔ اب ملکہ اور بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وزیر کمال کی بیوی کو بہت فکر ہوئی، اس نے شہزادے کو بہت سے لالچ دیے، اپنی ساری جائیداد دینے کا وعدہ کیا اور بہت سی باتیں بنائیں، لیکن شہزادہ قمر کے دل پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اب وزیر کی بیوی بہت پچھتا رہی تھی کہ اس نے شہزادے کو بہلانے پھسلانے کے بجائے چمن شہزادی کو جان سے کیوں نہ مار دیا، لیکن اس کے پچھتانے سے اب کیا ہو سکتا تھا، وقت تو گزر چکا تھا۔ چمن شہزادی کی شادی سے 10-15 دن پہلے کی بات ہے کہ وزیر کی بیوی کو ایک جادوگر کا پتہ معلوم ہوا۔ وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں لے کر اس کے پاس گئی۔ جادوگر نے اس سے پہلے کبھی اتنی اشرفیاں نہیں دیکھی تھیں، اس لیے وہ بہت خوش ہوا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نے سارا قصہ سناتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس لڑکی کو جان سے مار دیا تو میں تم کو مالا مال کر دوں گی۔ جادوگر بولا،
یہ تو بہت معمولی سا کام ہے، آپ جائیے، وہ 1-2 روز میں مر جائے گی۔ وزیر کی بیوی خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ دوسرے دن جادوگر نے بادشاہ کو جادو کے کھیل دکھانے کی اجازت حاصل کی اور محل کے صحن میں جادو کا سامان سجایا۔ اس سامان میں پتھر کی ایک بہت بڑی مورت بھی تھی جس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ جادوگر کا کہنا تھا کہ پتھر کی یہ مورت زندہ عورت کی طرح ناچتی ہے اور اس کی سنہری آنکھوں سے سنہری کرنیں نکلتی ہیں۔ مہمان بہت سے آئے ہوئے تھے۔ صحن میں سب کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ شہزادی اور شہزادے کو سب سے آگے بٹھایا گیا چونکہ دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ جادوگر نے بڑے عجیب عجیب کھیل دکھائے جنہیں دیکھ کر سارے مہمان بھی حیران رہ گئے، بادشاہ، ملکہ شہزادہ اور چمن شہزادی بھی، اور سب نے جادوگر کو انعام میں بہت کچھ دیا۔ اس کے بعد جادوگر نے پتھر کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے جادو کے لفظ کہے اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ہر شخص کی نگاہیں مورتی پر جمی ہوئی تھیں۔ پتھر کی مورتی یوں حرکت میں آ گئی جیسے سچ مچ زندہ عورت ہو۔ اس کی آنکھیں، گردن، بازو، کلائیاں اور ہاتھ، حتیٰ کہ جسم کا ہر حصہ حرکت کرنے لگا اور وہ ناچنے لگی۔ پھر ناچتے ناچتے اس کی آنکھوں سے سنہری کرنیں نکلنے لگیں، لیکن یہ بڑی عجیب بات تھی کہ وہ کرنیں صرف چمن شہزادی کے جسم پر پڑ رہی تھیں، اگرچہ اس کی آنکھیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں اور کرنیں بھی چاروں طرف پھیلنی چاہیے تھیں، لیکن ایسا نہ تھا۔ کرنیں پھیلتے ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک زور کا دھماکہ ہوا اور مورتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جادوگر حیران اور پریشان کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی وقت محل کی چھت سے ایک دل ہلانے والی آواز گونجی، سنہری کرنیں، سنہری کرنیں۔ اس آواز کے گونجتے ہی سب کی نظریں چھت کی طرف اٹھ گئیں۔ دیکھا تو ایک بوڑھا ہوا میں کھڑا تھا، سر کے لمبے لمبے بال، بڑی سی داڑھی۔ اس نے جادوگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمینے، ذلیل اور بدماش، تو اس شہزادی کو نہیں مار سکتا۔ میں نے اسے اس کے ماں باپ سے چھینا ہے اور یہ مجھ کو اتنی ہی عزیز ہے جتنی میری اپنی بیٹی۔ بادشاہ نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، یہ کیا بھید ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیے۔ بوڑھا بولا، جادوگر سنہری کرنیں چمن شہزادی کے جسم پر ڈال کر زہر پھیلانا چاہتا تھا تاکہ وہ 1-2 روز میں مر جائے۔ مورتی کی آنکھیں زہر بھری آنکھیں تھیں، اسے میں نے توڑ دیا۔ بادشاہ بولا، آپ کون ہیں؟ اس بات کے جواب میں بوڑھا ایک بہت بڑا پرندہ بن گیا اور پروں کو ہلاتا ہوا اڑ گیا۔ چمن شہزادی پرندے کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ وہی پرندہ تھا جو اسے جزیرے میں پھینک گیا تھا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکی وہ بوڑھے سے پرندہ کس طرح بن گیا۔ بادشاہ کو جادوگر پر بہت غصہ آیا، اس نے فوراً اسے قتل کروا دیا۔ وزیر کی بیوی کی دل میں رہ گئی اور چند دنوں کے بعد چمن شہزادی کی شادی شہزادہ قمر سے ہو گئی اور سارے ملک میں خوب جشن منایا گیا۔ شادی کے دوسرے دن بادشاہ نے تمام امیروں اور عہدیداروں کو دعوت دی، ناچ اور گانے کا انتظام کیا۔ جس وقت تمام لوگ خوشی خوشی بیٹھے ہوئے ناچ دیکھ رہے تھے، ان پر رنگ برنگ کے پھول برسنے لگے۔ پھر 2 بہت ہی خوشنما ہار اس طرح آ کر گرے، ایک شہزادی کے گلے میں اور دوسرا شہزادے کے گلے میں۔ سب نے حیرانی سے اوپر دیکھا تو بڑا پرندہ اوپر چکر لگاتے ہوئے پھول برسا رہا تھا۔ چمن شہزادی کی شادی ہو گئی، لیکن وزیر کی بیوی کی دل سے جلن نہ گئی۔ وہ اب بھی یہی سوچتی رہی کہ کسی نہ کسی طرح شہزادے کو اس سے نفرت ہو جائے اور وہ اس کی بیٹی مینا سے شادی کر لے۔ 1 سال کے بعد چمن شہزادی کے ہاں بچہ ہونے کی خبر ہوئی تو وزیر کی بیوی نے دائی کو بہت سی اشرفیاں دے کر کہا، جب بچہ ہو تو اس کی ایک انگلی کاٹ کر بچے کو کہیں دور پھینک دینا اور یہ مشہور کر دینا کہ شہزادی چڑیل یا ڈائن ہے، اس نے بچے کو کھا لیا۔ دائی لالچ میں آ گئی اور جب شہزادی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے فوراً اس کی ایک انگلی کاٹ کر بستر پر ڈال دی اور بچے کو کسی طرح چھپا کر محل سے دور جھاڑیوں میں پھینک آئی اور محل میں شور مچا مچا کر کہنے لگی، شہزادی صاحبہ نے بچے کو کھا لیا۔ یہ آوازیں سن کر بادشاہ، ملکہ اور دوسری عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں۔ دائی بولی، اللہ میری توبہ، شہزادی صاحبہ تو نہ جانے چڑیل ہے یا کوئی ڈائن، اپنا ہی بچہ کھا گئیں۔ سب شہزادی کے پاس گئے، دیکھا تو خون میں بھری ہوئی چھوٹی سی انگلی بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور شہزادی کو برا بھلا کہنے لگے۔ جب شہزادے کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی شہزادی پر بہت ناراض ہوا۔
چمن شہزادی نے روتے ہوئے کہا، خدا جانتا ہے کہ میں نے بچے کو نہیں کھایا، دائی نے اسے کہیں پھینک دیا ہوگا۔ شہزادے نے محل کا چپا چپا چھان مارا لیکن بچہ کہیں نہ مل سکا۔ آخر شہزادی اور شہزادہ دونوں صبر کر کے بیٹھ گئے۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ شہزادی سے ناراض رہنے لگے، لیکن وہ غریب کیا کرتی؟ اب بچے کا حال سنو۔ وہ پرندہ جو چمن شہزادی کو اٹھا کر جزیرے میں چھوڑ آیا تھا اور جس نے پتھر کی مورت کو توڑا تھا، وہ اس بچے کو اٹھا کر لے گیا اور قاہرہ میں چمن شہزادی کے باغ میں درخت کے نیچے رکھایا، اسی باغ میں جس میں شہزادی کھیلا کرتی تھی۔ شہزادی چمن کا بھائی شہزادہ امین جب باغ میں گیا تو اس کی نظر بچے پر پڑی۔ اس نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی عورت نظر نہیں آئی اور نہ کوئی مرد دکھائی دیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر اپنی ماں کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، امی جان دیکھو تو صحیح کتنا پیارا بچہ ہے، ہمارے باغ میں درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا، میں اسے اٹھا لایا۔ ملکہ نے بچے کو گود میں لیتے ہوئے کہا، بہت پیارا ہے، جلدی سے شہد منگواؤ، بیچارہ بھوکا ہے۔ ملکہ نے اس کے لیے ایک دائی مقرر کی اور شہر میں اعلان کیا کہ محل کے باغیچے سے ایک بچہ ملا ہے، جس کسی کا ہو وہ آ کر لے جائے۔ شہر کے ہزاروں مرد اور عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے محل کے دروازے پر جمع ہو گئے، لیکن جب انہیں بچہ دکھا کر دریافت کیا گیا کہ یہ کس کا ہے تو سب نے کہا ہمارا نہیں۔ آخر ملکہ بولی، اگر کوئی عورت یا مرد اس کو پرورش کرنا چاہے تو وہ ہم سے اس بچے کو لے جائے۔ ایک لکڑہارا اس بات کو سن کر بہت خوش ہوا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور میری نہ کوئی بیٹی ہے اور نہ کوئی بیٹا، اگر اس بچے کو مجھے دے دیا جائے تو میں اپنے بچے کی طرح اس کی پرورش کروں گا۔ ملکہ نے بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر ملکہ کو کسی طرح یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ بچہ اس کا اپنا نواسا ہے تو وہ ہرگز لکڑہارے کو نہ دیتی بلکہ اسے اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتی۔ چمن شہزادی کے ہاں جب دوسرا بچہ ہونے کی خبر ہوئی تو شہزادے نے ملکہ سے کہا، اس مرتبہ دائی کو نہیں بلانا چاہیے بلکہ کسی نئی دائی کا انتظام کریں۔ اگر شہزادی نے بچے کو نہیں کھایا تو پہلی دائی کو سزا دوں گا، اور اگر شہزادی نے کھا لیا تو اس کو محل سے نکال دوں گا۔ وزیر کی بیوی کو یہ باتیں بھی کسی طرح معلوم ہو گئیں۔ اس نے نئی دائی کو بلا کر اسے بھی لالچ دیا اور اس بات پر مجبور کر لیا کہ وہ بھی پہلی دائی کی طرح کرے۔ چمن شہزادی کے ہاں لڑکا ہوا، لیکن دائی اس کی انگلی کاٹ کر پھینک آئی اور شور مچانے لگی کہ شہزادی صاحبہ بچے کو کھا گئیں۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادہ سب دوڑتے ہوئے آئے۔ دائی بولی، آپ لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، شہزادی صاحبہ بچے کو بھی کھا گئیں۔ ملکہ نے بچے کی انگلی دیکھتے ہوئے کہا، بہت ہی ظالم ماں ہے۔ شہزادے نے دوسرے ہی دن اسے محل سے نکال دیا اور شہر سے باہر اس کے لیے ایک جھونپڑی بنوا دی۔ شہزادی جنگل میں اکیلی رہنے لگی۔ محل سے روکھی سوکھی روٹی آ جاتی تو کھا لیتی، نہیں تو جنگلی پھل کھا کر گزارا کرتی، اگر وہ بھی نہ ملتے تو فاقے کرتی اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ پیارے دوستو، بڑا پرندہ اس بچے کو بھی اٹھا کر اس کی نانی کے باغ میں چھوڑ آیا۔ ملکہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور سوچنے لگی، اس باغ میں بچوں کو کون رکھ جاتا ہے؟ لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ آخر پہلے کی طرح لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس بچے کو ملا کے سپرد کر دیا۔ لکڑہارا اور ملا چونکہ بے اولاد تھے، اس لیے انہوں نے بڑے پیار سے دونوں بچوں کو پالا۔ جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ آتے اور ملکہ سے لے جاتے۔ اس طرح 14 سال تک دونوں بچوں کو خوب لکھایا پڑھایا، کئی ہنر سکھائے اور انہیں بہت ہوشیار کر دیا۔ وہ بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور بچے ان کی دل و جان سے عزت کرتے اور ان کے حکم پر سر جھکا دیتے۔ ادھر چمن شہزادی جنگل میں ہر لمحہ خدا کی عبادت میں گزارتی اور تنہا پڑی رہتی۔ ایک روز جب وہ نماز پڑھ کر جھونپڑی سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا ایک عورت سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے پوچھا، بہن تم کون ہو؟ جھونپڑی میں کیوں نہیں آ بیٹھتی؟ وہ بولی، میں تو ایک مسافر ہوں، ادھر سے گزر رہی تھی کہ تمہاری آواز میں اللہ کی تعریف سن کر میرے قدم رک گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی آواز میں نے کبھی نہیں سنی۔ اس عورت کو کیا معلوم، جب انسان مصیبت میں ہو تو اس کے دل سے جو آواز نکلتی ہے اس میں درد ہوتا ہے، ایسا درد جو دوسروں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کرتا ہے۔
چمن شہزادی کو مصیبتیں جھیلتے ہوئے 14 سال گزر گئے، اسی لیے اس کی آواز میں درد پیدا ہو گیا تھا۔ اجنبی عورت بولی، بہن تم کون ہو اور اس جنگل میں تنہا کیوں رہتی ہو؟ اس سوال کو سن کر شہزادی کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے درد بھری آواز میں سارا قصہ بیان کیا، جسے سن کر وہ عورت کسی سوچ میں پڑ گئی۔ شہزادی بولی، بہن تم کیا سوچنے لگی؟ میں تو مصیبت اٹھا ہی رہی ہوں، تم بھی میرا حال سن کر غمگین ہو گئیں۔ اس نے شہزادی کو باہوں میں لیتے ہوئے کہا، پیاری شہزادی، یہ سب مصیبتیں تم میری وجہ سے اٹھا رہی ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں جن کی بیٹی ہوں اور قاہرہ میں دریا کے کنارے ایک مینار میں رہتی تھی۔ تمہارے باپ نے اس مینار کو توڑ کر پھینکوا دیا تھا، اس لیے میرا باپ تمہیں اٹھا کر جزیرے میں چھوڑ آیا۔ اگر مجھے تمہاری مصیبتوں کا حال معلوم ہو جاتا تو میں اپنے باپ کو سمجھا کر تمہیں واپس بھجوا دیتی۔ خیر، اب میں تمہاری مدد کروں گی۔ شہزادی نے روتے ہوئے کہا، بہن تمہاری بہت مہربانی اور ہمدردی کا شکریہ، اب تو مجھے یہیں رہنے دو۔ جن کی بیٹی بولی، ایسی باتیں نہ کرو، میں ابھی جا کر تمہارے بچوں کے غائب ہونے کا راز معلوم کرتی ہوں، پھر تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کی تدبیر کروں گی۔ چمن شہزادی بولی، میرے بچے اب کیا زندہ ہوں گے؟ جن کی بیٹی بولی، میں جا کر معلوم کرتی ہوں، اور وہ چمن شہزادی کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ جن کی بیٹی گوشی نے جا کر اپنے باپ سے شہزادی کا سارا حال بیان کیا اور بولی، ابا، مجھے تو بادشاہ سے اتنی تکلیف بھی نہیں پہنچی جتنی اس غریب شہزادی کو ہماری وجہ سے مصیبتیں اٹھانا پڑیں۔ آپ اس پر رحم کیجئے اور اس کی مدد کے لیے چلیے۔ جن کہنے لگا، میں تو اسے بھول ہی گیا تھا، 13-14 سال ہو گئے اسے دیکھے ہوئے۔ البتہ میں نے ایک دوست کو مقرر کیا تھا تاکہ وہ وزیر کی بیٹی مینا کی شادی شہزادہ قمر سے نہ ہونے دے، مجھے اس کی بھی خبر نہیں ملی۔ میں اب جا کر سب کچھ معلوم کرتا ہوں۔ خوشی بولی، ابا، شہزادی کے بچوں کا کیا ہوا تھا؟ جن بولا، وہ مزے سے ہیں۔ جب دائی ان کو جھاڑیوں میں پھینک آئی تو میں ان کو اٹھا کر ان کے نانا کے باغ میں رکھ آیا تھا، وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ تم جا کر شہزادی کی خبر لو اور میں شہزادے کو دیکھتا ہوں۔ جن اسی وقت روانہ ہو گیا اور گوشی نے چمن کے لیے عمدہ عمدہ کھانے تیار کیے اور شہزادی کے پاس چلی گئی۔ شہزادی اتنی چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، بہن تم نے میرے لیے بہت تکلف کیا ہے۔ گوشی بولی، ایسا نہ کہو، یہ لو کھانا کھاؤ، اس کے کھانے سے تمہارا پیلا چہرہ پھر سے سرخ ہو جائے گا اور تم ویسے ہی دکھائی دو گی جیسی آج سے 14 سال پہلے تھیں۔ شہزادی اس بات کو سن کر حیران رہ گئی، پھر اس نے خوشی خوشی کھانا کھایا، کپڑے بدلے اور خوشی سے ہنسنے بولنے لگی۔ گوشی نے چمن شہزادی کو خوش دیکھ کر اسے اس کے بچوں کا حال بتایا اور بولی، بہن اب تمہاری مصیبتوں کے دن گزر گئے، اب تمہیں بچے بھی مل جائیں گے اور تم اپنے ماں باپ سے بھی جا ملو گی۔ شہزادی اس خوشخبری کو سن کر اتنا خوش ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جن سارے حالات معلوم کرنے کے بعد اپنی بیٹی گوشی کے پاس آیا اور بولا، بیٹی، میرے دوست نے وزیر کی بیٹی کی شادی شہزادے سے نہیں ہونے دی۔ جن کی بیٹی بات کاٹتے ہوئے بولی، وہ کیسے ابا جان؟ وہ بولا، یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ وزیر کی بیوی نے جب دیکھا کہ شہزادی کو محل سے نکال کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا ہے تو اس نے شہزادے کو دعوت دی، اس کی خوب خاطر مدارت کی، پھر اپنی بیٹی کی تعریفیں کر کے کہنے لگی، بیٹا، اگر تم میری مینا سے شادی کر لو تو ساری عمر آرام سے رہو گے۔ شہزادے نے بھی سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے اس کی بیٹی کو دیکھنا بھی تو چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدصورت ہو یا اس میں کوئی عیب ہو۔ یہ سوچ کر وہ بولا، تم اپنی بیٹی کو یہاں تو بلاؤ۔ وزیر کی بیوی خوشی خوشی دوسرے کمرے میں گئی اور اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر بولی، بیٹی، تم شہزادے کے لیے گلوریاں بنا کر جلدی سے آ جاؤ اور ادب سے سلام کر کے اسے گلوریاں دینا اور مسکرا کر بات کرنا۔ مینا نے ایسا ہی کیا۔ شہزادے نے ایک گلوری اٹھا کر منہ میں رکھی، لیکن جیسے ہی منہ چلایا اس کے منہ میں آگ لگ گئی، دھانس چڑھ گئی، اس کی بری حالت ہو گئی۔ وزیر کی بیوی نے جلدی سے پانی منگایا، شہزادے نے کلیاں اور غرارے کیے۔ بہت دیر کے بعد جب حالت کچھ ٹھیک ہوئی تو اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، گلوری میں مرچیں بھر کر مجھے دی۔ مینا تھر تھر کانپنے لگی، اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا، میں نے اس میں مرچیں نہیں ڈالیں،
آپ دوسری گلوریاں دیکھ لیجئے۔ شہزادے نے دوسری گلوری کو کھول کر دیکھا تو اس میں نمک بھرا ہوا تھا۔ تیسری گلوری میں چھپکلی کا ایک پیر رکھا ہوا تھا۔ شہزادے نے کہا، لے جاؤ ان گلوریوں کو، مجھے جان سے مارنے کا بندوبست کیا ہے کیا؟ اور وہ غصے میں بھر کر وہاں سے چلا گیا۔ مینا اور اس کی ماں اس جادو سے بے حد پریشان ہوئیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ شرارت میرے دوست کی تھی۔ بس اسی روز سے شہزادے کو وزیر کی بیٹی سے ایسی نفرت ہوئی کہ وہ پھر کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ خوشی ہنس کر بولی، یہ تو بہت اچھا ہوا ابا جان۔ جن بولا، آج شہزادہ اسی جنگل میں شکار کھیل رہا ہے اور رات کسی بہانے سے یہاں گزارے گا، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو میں اور تم وہاں چلیں، میں طوطا بن جاؤں اور تم مینا، پھر درخت پر بیٹھ کر آپس میں اس طرح باتیں کریں کہ شہزادے کو اصل واقعہ معلوم ہو جائے اور وہ خود آ کر شہزادے کو اپنے ساتھ لے جائے۔ خوشی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئی اور دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ شہزادہ قمر دن بھر شکار کھیلتا رہا اور رات کو تھک کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اس کے ساتھی بھی تھوڑے ہی فاصلے پر آرام کرنے لگے۔ جب شہزادے کو نیند آنے لگی تو درخت کی شاخ پر ایک طوطا آ کر بیٹھا۔ اس کے پیچھے ایک مینا آئی اور دونوں لڑنے لگے۔ مینا بولی، یہ درخت میرا ہے، تو اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ طوطا بولا، یہ درخت اللہ کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، تو ہوتی کون ہے مجھے یہاں سے دوڑانے والی؟ مینا بولی، ارے چپ ہو جا، نیچے تو دیکھ، ایک شہزادہ سو رہا ہے، اگر اس نے ہماری آواز سن لی تو دونوں کو مار دے گا، یہ بے وقوف اور ظالم شہزادہ ہے۔ شہزادے نے جب یہ بات سنی تو بہت حیران ہوا اور غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ طوطا بولا، تجھے کیسے معلوم؟ مینا بولی، اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے، لیکن تجھے معلوم ہے کہ اس جنگل میں وہ ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ طوطا بولا، اس کی بیوی جھونپڑی میں؟ آخر کیوں؟ بات یہ ہے کہ وزیر کی بیوی اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے چمن شہزادی سے شادی کر لی تو وزیر کی بیوی نے دائیوں کو اشرفیاں دے کر اس کے بچوں کو پھگوا دیا اور ان کی ایک ایک انگلی کٹوا کر یہ مشہور کر دیا کہ شہزادی بچوں کو کھا گئی۔ بس اس بے وقوف نے اپنی بیوی کو محل سے نکال دیا اور اس کے بچوں کو ایک پرندہ اٹھا کر قاہرہ کے بادشاہ کے ہاں چھوڑ آیا۔ ان بچوں کی وہاں پرورش ہو رہی ہے۔ طوطا بولا، بڑا بے وقوف شہزادہ ہے۔ مینا بولی، اگر قاہرہ کے بادشاہ کو معلوم ہو جاتا کہ اس کی اکلوتی بیٹی یہاں جنگل میں پڑی ہوئی ہے تو اسے کتنا صدمہ پہنچے۔ سچ کہتی ہو مینا، چلو یہاں سے چلیں، ایسے بے وقوف سے دور ہی رہنا اچھا ہے۔ اور پروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے اڑ گئے اور اس کے ساتھ ہی شہزادے کی بھی نیند اڑ گئی۔ وہ ساری رات بے چین رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا شہزادی کے پاس گیا۔ شہزادی اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی اور جھک کر سلام کیا۔ شہزادے نے اس سے معافی مانگی اور اسے اپنے ہمراہ بادشاہ کے پاس لے گیا اور پرندوں کی زبانی جو حال سنا تھا وہ سب سنا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر کو اس کی بیوی اور بیٹی سمیت گرفتار کرا دیا۔ پھر دائیوں کو بلوایا گیا اور ان سب سے کہا، سچ سچ سارا واقعہ بیان کرو، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کے خوف سے انہوں نے اصل واقعہ بتا دیا، جسے سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے ان سب کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادہ قمر اور چمن شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے ہی دن قاہرہ روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر بادشاہ کو سارا حال سنایا۔ قاہرہ کا بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ملکہ بھی اس کی آنے کی خبر سن کر دوڑتی ہوئی آئی اور اسے سینے سے لگا کر خوب چمٹایا۔ محل میں خوشیاں منائی جانے لگیں۔ پھر بادشاہ نے لکڑ ہارے اور ملاح کو بلوا کر دونوں لڑکوں کامل اور عاقل کو واپس لے لیا اور دونوں غریبوں کو ہیرے جواہرات دے کر رخصت کر دیا۔ دونوں لڑکوں کی ایک ایک انگلی کٹی ہوئی دیکھ کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دوسرے دن شہر میں جشن منایا گیا۔ لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑا پرندہ بھی اس خوشی میں شریک تھا۔ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے محل پر پھول برسا رہا تھا اور غریبوں کی آبادی میں اشرفیاں گرا رہا تھا، اور چمن شہزادی اس پرندے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔